ایسی کوئی بات نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ اسے یہ چھپانا چاہتی تھی کہ عباد نے اسے اوان پیرس کے لوگوں سے بات تک کرنے سے منع کیا تھا۔ شادل نے کہا، دیکھو زویا، اتنی رات کو سنسان سڑک پر تنہا چھوڑ کر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر تم میری گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ اب تم بتاؤ کیسے جانا پسند کرو گی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میری اتنی پرواہ مت کرو، اب مجھے اس کی عادت نہیں رہی۔ شادل کو ہمیشہ کی طرح اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہوئی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ زویا کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا قیاس تھا کہ شاید عباد کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہے، اس لیے اس نے اس کے متعلق کوئی ذکر نہ کیا۔ ہاں تو پھر تم نے کیا سوچا، پیدل چلنا ہے یا؟ شادل نے اس کی رائے جاننا چاہی۔ آخر اسے ہار ماننی پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادل بہت ضدی ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس کی بات مان لے۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ شادل نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ امینہ صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے عباد اور عبیرہ کھڑے تھے۔ کیا بات ہے امینہ خالہ، آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ کرن اور زویا کہاں ہیں؟ عباد نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا اب میں کیا کہوں، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ عبیرہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی توجہ بھی امینہ پر تھی۔ پلیز خالہ امینہ بتائیے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ عباد پریشان ہو گیا۔ وہ بیٹا، زویا کے لیے کسی آدمی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ زویا نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور اب ہر حال میں اسے ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ میں یہ سن کر لرز اٹھی۔ میں نے بیٹی سمجھ کر اسے سمجھانا چاہا کہ شادی شدہ عورتوں کو غیر مردوں سے مراسم رکھنا زیب نہیں دیتا، تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر لی ہیں، میں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب اس کی زندگی میں تمہاری جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ وہ مصنوعی افسردگی سے بولی، ورنہ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ عباد ایک ناقابل بیان اذیت سے گزر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زویا یہ سب، امینہ نے آنچل میں منہ چھپا کر روتے ہوئے کہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا جب وہ آدمی اسے گھر کے دروازے تک لینے آیا۔ اف توبہ! زویا کی بے تابی کا نظارہ جو میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہی خواہش ہوئی کہ کاش اپنے بھانجے کی عزت پامال ہوتے دیکھنے سے قبل مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ عباد عجیب کشمکش میں تھا، اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ تبھی کسی نے داخلی دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ عباد نہیں کھولا، سامنے زویا تھی، مگر اس سے پہلے وہ زویا سے کچھ پوچھتا اس کی نگاہ فاصلے پر کھڑے شادل پر پڑی، اور اس لمحے اسے اپنی رگوں میں لہو کے بجائے آنکھ دوڑتی محسوس ہوئی۔ تو زویا یہ ہے تمہاری اصلیت؟ اس نے نفرت سے دیکھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی وہ بولا، تم مجھ سے پہلے بھی جھوٹ بول چکی ہو، فریب دے چکی ہو، لیکن اب بس۔ وہ سخت غصے میں تھا اور یوں دروازے کے آگے کھڑا تھا کہ زویا چاہ کر بھی اندر نہیں جا پا رہی تھی۔ اسے شادل کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی، اس لیے وہ دھیمی آواز میں بولی، عباد، ہم آرام سے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ کی جو غلط فہمی ہے میں اسے دور کر دوں گی۔ مگر عباد نے نفرت سے کہا، تم جیسی عورت کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو تم نے کیا ہے اس کے بعد تمہیں اس گھر میں برداشت کرنا تو دور کی بات، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عباد، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں؟ پریشان تو شادل بھی ہو گیا تھا۔ اسے زویا کی ازدواجی زندگی کی بدصورتی اور ناپائیداری کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اور شاید اسی لیے وہ زویا کو اس تکلیف میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کچھ اور آگے بڑھ آیا۔ عباد بھڑک اٹھا، میری غیر موجودگی میں طوفانی رات میں کسی غیر کے ساتھ ہو اور اس کے باوجود مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ شادل سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑا، ایسی بات نہیں ہے عباد، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ تو اس سے قبل کہ شادل اپنی بات مکمل کرتا، عباد نے تیزی سے اس کی بات قطعی کی، جانتا تھا کہ تم اس کی حمایت ضرور کرو گے۔ ظاہر ہے ایک چور دوسرے چور کا ساتھ نہیں دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ شادل نے یہ انداز صرف زویا کے خاطر برداشت کیا تھا،
ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عباد کا گربان پکڑ لے۔ عباد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بہرحال تم جو بھی کرو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بھی کرو اس گھر سے باہر کرو۔ تم جیسی آوارہ عورت کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ زویا بڑی ہمت سے بولی، ٹھیک ہے میں بری ہوں، آپ کا الزام مجھے منظور ہے، لیکن تب تک آپ مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتے جب تک میرا آپ سے اور اس گھر سے رشتہ ہے۔ عباد نے بڑی صفاقی سے کہا، تو یہ رشتہ میں توڑ دیتا ہوں، میں سب کے سامنے بمقائی ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ امینہ اور عبیرہ کو خوشگوار حیرت ہوئی، جبکہ شادل پر بجلی سے گری تھی، اور زویا تو بالکل ساکت ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی اس کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ شادل کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ شراز پیکنگ میں مصروف تھا، تبھی نینا اس کے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر سوٹ کیس کھلا رکھا تھا جس میں تہہ کیے ہوئے کپڑے رکھے تھے، باقی تمام کپڑے بیڈ پر بے ترتیبی سے پڑے ہوئے تھے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا، تم بھول رہی ہو، مجھے یہاں صرف سفینہ آنٹی کی شادی میں شرکت کرنے کی اجازت ملی تھی، ان کی شادی ہو گئی، اب میرا بھی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نینا نے التجا بھرے لہجے میں کہا، آپ رک جائیے، میں بابا صاحب سے بات کروں گی پلیز۔ شراز نے سوالیہ نگاہوں سے نینا کو دیکھا۔ میں رک جاؤں؟ مگر کس لیے؟ وہ جلدی سے بولی، رضیہ پھپھو کے لیے، وہ آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے یہاں رکنے کی اس سے بڑی وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ شراز نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف شادل تھا، اور اس نے جو خبر سنائی تو شراز کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گیا۔ میں بس ابھی آتا ہوں، اس نے اتنا کہہ کر موبائل بند کیا۔ نینا نے پے در پہ سوال کر ڈالے، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شادل کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بامشکل اتنا کہہ پایا، زویا کو طلاق ہو گئی ہے۔ نینا کا دل لرز اٹھا اور وہ بے یقینی سے شراز کو دیکھنے لگی۔ شراز ہاسپٹل میں داخل ہوا تو شادل اسے بے چینی سے راہداری میں ٹہلتا نظر آیا۔ وہ تقریباً دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ شادل کے قدم تھم گئے۔ کیا ہوا شادل؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ زویا کہاں ہے؟ شراز نے پریشانی کے عالم میں پے در پہ سوال کر ڈالے۔ شادل نے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، شاید کہ اگر میں اسے چھوڑنے نہ جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اسے چھاؤں سے گھسیٹ کر کڑی دھوپ میں لانے والا میں ہوں، مجھ جیسا گھٹیا انسان شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ احساس جرم اسے بے حال کر رہا تھا۔ شراز نے شادل کو سنبھالنے کے خاطر بڑے ہمدردانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے، پھر شراز نے بڑی نرمی سے پوچھا، تمہاری موجودگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ عباد نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی؟ شادل کو جتنا معلوم تھا اس نے شراز کو بتایا، کچھ بھی مخفی نہیں رکھا، اور آخر میں کہا، اور جب عباد نے تمام تعلق توڑ کر اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کر دیے تو پہلے تو وہ کھڑی شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے ہاسپٹل لے آیا اور تمہارے علاوہ یہ پرابلم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اتنی رات گئے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ وہ شرمندہ تھا۔ شراز نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کیا، فضول باتیں مت کرو، زویا میری بہن ہے، بلکہ اگر تم مجھے اس معاملے سے دور رکھتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ شادل اب بھی احساس ندامت میں گھرا تھا۔ شراز، میری وجہ سے اس کی گرہستی اجڑ گئی، زندگی برباد ہو گئی، اس گناہ عظیم کے لیے وہ شاید تاعمر مجھے معاف نہ کرے۔ شراز نے کہا، پلیز شادل سنبھالو خود کو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو ہوا اس کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو۔ اگر تم نے اسے تنہا دیکھ کر اس کی مدد کی، اسے گھر چھوڑنے گئے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ عباد جیسا شخص جس نے پوری دنیا سے لڑ کر ہر رشتے سے ٹکر لے کر زویا کو حاصل کیا، وہ کسی قسم کی وضاحت طلب کیے بغیر اسے یوں کھڑے کھڑے طلاق دے دے؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ عباد نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ اس سے کروایا گیا ہے۔ کوئی چاہتا تھا کہ زویا اور عباد ایک ساتھ نہ رہیں۔ شادل کو بہت غصہ تھا۔ شراز، ایسا کون ہے جس نے اپنی تسکین کے لیے اس بیزر سے لڑکی کو اتنا بڑا روگ لگا دیا؟ اگر ایک مرتبہ اس کا پتہ چل جائے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ شراز نے پریشانی سے کہا، کنٹرول یور سیلف، اس طرح مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ اب یہ سوچو کہ آگے کرنا کیا ہے۔ شادل جذباتی سا ہو گیا۔
وہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں۔ بابا صاحب کبھی بھی زویا کو اوان پیلس میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور میں اسے اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اتنی آزمائشوں سے گزر چکی ہے کہ اب اگر اس کی زندگی میں کوئی اور آزمائش آئی تو شاید اس کی جان ہی لے کر جائے۔ میں اسے مزید تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گا۔ اگر بابا صاحب کے نزدیک یہ گناہ ہے تو وہ مجھے بڑی خوشی سے سزا دے سکتے ہیں۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ شراز نے سمجھایا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس وقت ضروری ہے کہ زویا کو ہوش آ جائے۔ ہم اس کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف نینا تھی جو زویا کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ابھی ہوش نہیں آیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فی الحال گھر میں بھی کسی سے ذکر مت کرنا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ اس نے جلدی جلدی کہہ کر فون بند کر دیا۔ زویا کو صبح 4 بجے ہوش آیا۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی چپ چاپ چھت پہ لگے ہوئے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ اس کی زبان نے ذرا سی بھی حرکت نہیں کی۔ ڈاکٹر نے انہیں زویا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو شراز اور شادل کے چہروں پر اطمینان دکھائی دینے لگا۔ آپ لوگ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس وقت ان کے سامنے ایسی بات نہ کی جائے جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ ڈاکٹر انہیں تاکید کر کے چلا گیا۔ شراز نے نرمی سے کہا، جاؤ شادل، تم اس سے مل لو تاکہ تمہاری پریشانی کم ہو۔ شادل اب بھی گلٹی فیل کر رہا تھا۔ نہیں شہراز، میرا اس وقت اس کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے اس کی ذہنی حالت کیسی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اسے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شراز نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا بیڈ پر لیٹی نہ جانے خلاؤں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ شراز اس کے بیڈ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس نے جھک کر آہستہ سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو زویا؟ لہجے میں بھائیوں جیسی شفقت تھی۔ جواباً زویا نے شراز کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں شراز ہوں، تمہارا بھائی، مجھے پہچانتی ہو نا؟ جواباً زویا نے سر کو ہلکی سے جنبش دی تو شراز کی جان میں جان آئی۔ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم گھر جائیں گے۔ زویا نے اسے چونک کر دیکھا۔ آپ ہی آپ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ گھر؟ زویا کے لبوں سے جیسے کوئی سسکی نکلی تھی۔ وہ ایک ناقابل بیان اذیت سے گزر رہی تھی۔ شراز کو اس کے کرب کا اندازہ تھا، اس لیے وہ مزید کچھ کہے بنا کمرے سے باہر چلا گیا اور زویا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ شادل گھر لوٹا تو زوبیہ سمیت باقی تمام گھر کے افراد اس کے منتظر تھے۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور شراز تمام رات ہاسپٹل میں رہے۔ البتہ زوبیہ کو اس نے سچ بتا دیا تھا۔ جب وہ بیڈ روم میں آ کر اس نے زوبیہ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ عباد اسے یوں سرے راہ چھوڑ دے گا۔ وہ عباد جس نے زویا کو دل کی اتھا گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم سمندر آن ٹھہرا۔ اسے چکر سا آ گیا۔ اگر شادل سنبھال نہ لیتا تو شاید وہ نیچے گر پڑتی۔ شادل نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں اس حقیقت کا علم ہوگا تو تمہیں بے حد تکلیف ہوگی، لیکن سچ بتانا ضروری تھا۔ زوبیہ بہت فکر مند تھی۔ اب زویا کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گی؟ شادل نے کہا۔ میں تو چاہتا تھا کہ بابا صاحب سے اس معاملے میں بات کی جائے، مگر شادل کا خیال ہے کہ پہلے زویا کی رائے جان لی جائے۔ زوبیہ ولتجی تھی۔ شادل، مجھے زویا سے ملنا ہے، پلیز آپ مجھے اس سے ملوا دیں گے نا؟ شادل اس کی حالت کے پیش نظر پریشان تھا۔ ہاں، مگر گھر میں کیا کہیں گے؟ بیجی اور مدت آنٹی نے تو تمہیں کہیں بھی باہر جانے سے منع کیا ہے، انہیں کیا بتاؤ گی؟ زوبیہ نے لمحوں میں مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ کہہ دوں گی کہ روٹین چیک اپ کے لیے جا رہی ہوں، تب کسی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے بولا، ٹھیک ہے تو پھر ہم شام کو چلیں گے۔ وہ بے تابی سے بولی، ابھی نہیں جا سکتے؟ شادل نے اس کے اطمینان کے خاطر کہا، نہیں، اس وقت ایک تو جانا مشکوک ہوگا اور پھر مجھے آفس میں بھی ضروری کام ہے، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ تم چاہو تو فون پر شراز سے بات کر لو، تمہاری کچھ تسلی ہو جائے گی۔
زوبیہ نے کہا، نہیں، میں شام ہونے تک کا انتظار کروں گی۔ شادل اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک بات کا دھیان رکھنا، کسی صورت بھی یہ بات اپنے والدین کے سامنے مت کہنا، انہیں دکھ ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر واش روم میں چلا گیا اور زویا کے آنے والی زندگی کے متعلق سوچنے لگی۔ سب کے سب صحن میں بیٹھے ساقط نگاہوں سے عباد کو دیکھے جا رہے تھے۔ ایک رات میں اس نے زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمال احمد، کرن، صادقہ، تینوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ صادقہ کو بھی اس سے شکایتیں تھیں، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زویا کا بسا بسایا ہوا گھر اجاڑ جائے۔ کمال احمد کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس معصوم بچی پر اتنا بڑا الزام لگا کر اسے دربدر کرنے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی تمہارے دل میں رحم نہیں آیا؟ عباد کے لہجے میں پچھتاوے بول رہے تھے۔ جو ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں، زویا ہے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے اس عورت سے رشتہ جوڑا جس کے لیے رشتوں کے کوئی معنی نہ تھے، ایسی عورت پر اعتبار کیا جو کبھی اعتبار کے قابل نہ تھی۔ کمال احمد سخت غصے میں تھے۔ جتنی غیرت طلاق دینے میں دکھائی، اتنی غیرت سے یہ بھی سوچ لیتے کہ اس وقت وہ کہاں جائے گی۔ عباد نے جلدی سے کہا، شاید اسے لے گیا ہوگا، وہ اس وقت وہیں تھا۔ انہوں نے شاکی نگاہوں سے کہا، شاید کا مطلب؟ وہ نادم سا بولا، وہ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب اندر ہی اندر اسے بھی فکر ہونے لگی تھی کہ زویا آخر کہاں گئی۔ کمال احمد نے جواباً ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک پل کے لیے عباد کا جی چاہا کہ زمین میں گڑ جائے۔ ندامت سے اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، یا آج کا دن دیکھنے سے قبل میں مر جاتا، کیونکہ اب جب لوگ یہ کہیں گے کہ تم میرے بیٹے ہو تو یہ رشتہ مجھے گالی کی طرح لگے گا۔ آج کے بعد سے سمجھو کہ تمہارا باپ بھی مر گیا۔ کمال احمد اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عباد سناٹے میں آ گیا۔ صادقہ کو بھی دکھ تھا۔ عباد، جو ہوا وہ نہیں ہونا تھا۔ تم نے زویا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ امینہ اور عبیرہ کو یہ حمایت ناگوار گزری، مگر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ کرن خاموشی سے ان کی جانب تک رہی تھی۔ عباد کو اس کی خاموشی چبھنے سی لگی تو وہ بیزار ہو کر بولا، اگر تمہیں بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ ڈالو، کسی کو کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے۔ کرن نے کہا، نہیں بھیا، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا۔ یوں بھی اب اس مقام پر کچھ کہنا فقط الفاظ کا ضیاع ہے، لیکن میں اتنی دعا ضرور کرتی ہوں، خدا کرے کل رات کے حادثے کے بعد زویا زندہ نہ بچی ہو، تاکہ کم از کم لوگوں کا محبت پر اعتبار تو باقی رہے، کم از کم لوگوں کی نظروں میں تماشا بننے سے بچ جائے۔ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، آپ مرد ہیں، زندگی میں آپ کو بہت سی عورتیں مل جائیں گی، لیکن زویا دوبارہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس جیسا اس دھرتی پر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تب آپ کو اس کا احساس ہوگا، لیکن تب شاید آپ کو پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے۔ وہ اتنا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ عباد خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ کرن کو جھٹلانا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی نہیں جھٹلا پایا۔ عبیرہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ منحوس جا کر بھی اس گھر کے مکینوں کے دل سے نہیں گئی۔ زوبیہ جب زویا کو ملنے آئی تو وہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ شاید بہت وقت کے بعد وہ کسی اپنے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اپنے دل کا درد چھپا نہیں پائی اور ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اگلے 2-3 دنوں میں جب زویا کی طبیعت بہتر ہوئی تو زوبیہ اور نینا نے ڈرتے ڈرتے اسے اوان پیلس لے جانے کی بات کی۔ یہ سن کر جو اس نے کہا وہ حیران کن تھا۔ اس گھر سے اب میرا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے وہاں جانے کا اب میرے پاس کوئی جواز نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زوبیہ نے نرمی سے کہا، زویا، کہہ دینے سے رشتے ختم تو نہیں ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ہو جاتے ہیں، کہہ دینے سے بھی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے اور کرچے کرچے ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، زویا نے بیزاری سے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں آپی، اس روئے زمین پر زویا کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف آزمائشیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سمندر آن ٹھہرا۔ زوبیہ جلدی سے بولی، فضول کی باتیں مت کرو۔ اگر مان بھی لو کہ تم لوٹ کر اوان پیلس نہیں آؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی، کیا کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے ہاسٹل میں ایک کمرہ لے دیجیے، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، نوکری میں خود تلاش کر لوں گی۔ زوبیہ پریشان ہو گئی، نہیں زویا، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے اندر جیسے بے تحاشا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ آپ بھول رہی ہیں کہ اوان پیلس میں رہنے والوں کے لیے میں پہلے ہی مر چکی ہوں، اور مردوں کو قبر میں نہ چاہتے ہوئے
اکیلا چھوڑنا پڑتا ہے، یہ ریت ہے۔ اس کے لہجے میں سمٹے کرب سے اس کے خسارے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس مرتبہ نینا نے کہا، زویا اپنے فیصلے پر پھر غور کر لو، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کھوئے سے انداز میں بولی، اگر سامنے فقط ایک ہی رستہ ہو تو اس پر چلنے سے قبل نہیں سوچا جاتا، بس اس پر قدم رکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ رستہ خواہ کہیں کے بھی لے جائے۔ زوبیہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، 1-2 دن میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا اور تمہیں کمرہ بھی مل جائے گا، میں آج ہی شادل سے کہہ دوں گی۔ زویا کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ تھینکس، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ زوبیہ نے خفگی سے کہا، زویا میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اور جب ایک انسان اپنا فرض نبھاتا ہے تو دوسرے پر وہ احسان نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے اور تمہارے درمیان کب سے ایسے الفاظ آنے لگے؟ اس کے لہجے کا خالی پن زوبیہ کو تڑپا رہا تھا۔ سب کچھ بدل گیا ہے آپ ہی، اس لیے سوچا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، ورنہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل پائے گی۔ مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بے بس تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر زویا کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی تو درد اس کے لیے اتنا ناقابل برداشت نہ ہو جائے کہ وہ جی ہی نہ سکے۔ تب وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ البتہ نینا اس کے پاس موجود رہی۔ شراز اور نینا گھر لوٹے تو رضیہ لاؤنج میں ان کی منتظر تھیں۔ وہ دونوں نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح بڑے مؤدبانہ انداز میں رضیہ کو سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے بڑی رکھائی سے دیا، اور سراتپا عجیب سے انداز میں ان کا جائزہ لیا۔ شراز سے برداشت نہیں ہوا تو وہ پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے امی، آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ان کا لہجہ شاکی تھا۔ تم لوگ تو الگ الگ مختلف جگہوں پر گئے تھے، پھر ایک ساتھ کیسے؟ نینا کو ان کے سوال سے بے حد تکلیف ہوئی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی نینا کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے شرم سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شراز کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نیلما رضیہ کو بھڑکا چکی ہے، کیونکہ نیلما کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا کہ وہ ہر عمل کا فوری رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ اس لمحے کی نزاکت کا اندازہ تھا، اس کی خاموشی دونوں کی ذات کے وقار کی دھجیاں اڑا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے آگے کی پرواہ کیے بنا زویا کے متعلق انہیں سچ بتا دیا، تاکہ جو گمان کا بیج نیلما نے ان کے دل میں بو دیا تھا وہ فوراً نکل جائے، ورنہ آنے والے وقت میں وہ تناور درد بن سکتا تھا۔ سب کچھ سن کر رضیہ سناٹے میں آ گئی۔ زویا پر ایک ساتھ اتنی قیامتیں ٹوٹ گئیں، اس بات کا انہیں بہت رنج تھا۔ جی چاہا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائیں، لیکن وہ بابا صاحب کے حکم کی پابند تھیں، اس لیے خود کو روکنا پڑا۔ وہ نادم سے دکھائی دے رہی تھی۔ نیلما نے جس انداز میں بات کی، مجھے لگا کہ تم دونوں… نینا کی نگاہیں جھک گئیں۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، معاف کرنا نینا، میں انسان ہوں، اس لیے ایک پل کو مجھے بھی یہ گمان گزرا کہ کہیں تم دونوں کی وجہ سے خاندانی وقار کو ٹھیس تو نہیں پہنچی، مگر شکر ہے کہ یہ میرا گمان ہی تھا۔ رضیہ اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو نینا وان پیرس میں ذاکرہ سے ملنے گئی۔ شراز ہی اسے لے گیا تھا۔ نیلما کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اس لیے جب نینا لان میں تنہا تھی تو وہ اس کے پاس چلی آئی اور اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ ان نظروں میں نفرت اور حقارت تھی، جس کی جبن وہ اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ نینا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نیلما اس سے قدرے بدتمیزی سے مخاطب ہوئی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ نینا نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ نیلما نے حقارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک طرف تم کہتی ہو کہ 7 بھائی تمہاری زندگی تھے، اور دوسری طرف شراز کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نینا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ میری ذاتیات میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ نیلما طنزیہ انداز میں بولی، تمہیں تو منافقت سے بڑی نفرت تھی، تو پھر آج تم اتنی منافقت کیوں کر رہی ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ شراز سے محبت کرتی ہو، اسے دل میں بسا رکھا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے آگے کے تمام سفر کی پلاننگ کر رکھی ہے؟ نینا کو اس کے الزام پر غصہ آ گیا۔ شاید اسی لیے وہ بے ارادہ ہی وہ تمام اعتراف کرتی چلی گئی جو کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شراز سے مجھے محبت ہے یا نہیں میں یہ نہیں جانتی، لیکن ہاں، شراز کا میری زندگی میں جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کب میری زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا یہ میں خود نہیں جانتی۔ اس کے اور میرے درمیان کوئی کمٹمنٹ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ سنو،
تمہارا اور شراز کا رشتہ فقط ایک انگوٹھی کا محتاج ہے، لیکن میرا اور شراز کا رشتہ نہ تو اجسام کا قیدی ہے اور نہ ہی رسم و رواجوں کا پابند ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو محبت ہی صحیح۔ آج مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ اب اگر کسی انسان کا ساتھ میرے لیے اہمیت کا حامل ہے تو وہ صرف شہراز ہے۔ اتنا کافی ہے یا میری زبان سے کچھ اور بھی سننا چاہتی ہو؟ دروازے کے باہر کھڑا شہراز سب سن رہا تھا۔ نیلما کتنی دیر تک سناٹے میں رہی اور کافی دیر بعد بولی تو اتنا، شہراز کی زندگی میں میرے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نیلما پر یقین لہجے میں بولی، لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی، جبکہ نینا اسے اطمینان سے دیکھ رہی تھی۔ یقین اگر دل میں جگہ پا لے تو وہ انسان کو خدا سے ملا سکتا ہے، لیکن یقین اگر خوابوں سے جنم لے کر لفظوں میں محدود ہو جائے تو وہ فریب بن جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات میں تم پر واضح کر دوں نیلما، کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا حرف حرف سچ ہونے کے باوجود میری یہ ہرگز خواہش نہیں ہے کہ میں تم سے تمہاری خوشی چھین لوں۔ آج بھی شاید تم مجھے اتنا مجبور نہ کرتی تو یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر نہ آتے، یہ اعتراف ہمیشہ میرے دل میں دفن رہتا۔ اس پر شاید جو بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے بہتر ہے کہ اس لمحے کو ایک برے خواب کی طرح بھول جاؤ، اس میں سب کی بھلائی ہے۔ نینا اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگی، تبھی نیلما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس پل میں کیے گئے اعتراف کو تم بھول پاؤ گی؟ نیلما نے نم آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں سے سوال کیے اسے دیکھا۔ نینا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ زویا نے کالج جوائن کر لیا تھا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ آج کل وہ ایک اچھی جاب کی تلاش میں تھی۔ شہراز اور شادل نے چاہا تھا کہ وہ اس معاملے میں اس کی مدد کریں، مگر زویا نے منع کر دیا، سو انہیں بھی خاموش ہونا پڑا۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ زویا کب سے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، لیکن بس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ارد گرد اور بھی کئی لوگ تھے جو گرمی سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی نگاہیں بھی بس کی راہ پر لگی تھیں۔ تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گاڑی پر نگاہ ڈالی تو ساکت ہو گئی۔ یہ تو وہی گاڑی تھی جو عباد کو ترقی پر بینک کی جانب سے ملی تھی، اور دوسری نگاہ اپنے سمت آتے عباد پر پڑی تھی۔ یقیناً اس نے زویا کو ہی دیکھ کر گاڑی روکی تھی۔ زویا نے سرعت سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا اور بے وجہ ہی سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ عباد نے قدرے حیرت سے زویا کو دیکھا۔ تم یہاں اس طرح؟ وہ تو سوچ رہا تھا کہ زویا اس وقت اوان پیرس میں عیش کر رہی ہوگی، لیکن اسے یوں بدحال دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ زویا نے نہ اس کے سمت دیکھا اور نہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ کیسی ہو تم؟ دوسرا سوال کیا، لیکن زویا نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ عباد ارد گرد کے لوگوں کے گھورنے پر برہم ہو گیا۔ زویا، تم اس طرح کیوں ظاہر کر رہی ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں اور تم مجھے پہچانتی تک نہیں؟ وہ انجان بن کر بولی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو واقعی نہیں پہچانا، اس نے صدمے کی سی کیفیت میں کہا۔ زویا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیرت ہے؟ میں آپ کو پہچانتی تک نہیں اور آپ میرے نام سے بھی واقف ہیں؟ لوگ پلٹ پلٹ کر دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ عباد کو بہت برا لگا۔ زویا، تم سب کے سامنے میری انسلٹ کر رہی ہو۔ زویا کے لہجے میں کرب تھا۔ جن لوگوں کی عزت قدموں تلے روندی جا چکی ہو، جو لوگ دنیا کی نظروں میں تماشا بن چکے ہوں، وہ نہ تو دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں تماشا بنا سکتے ہیں۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا، دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اپنے طنزیہ انداز میں بولی، گھر؟ یہ لفظ میری ذات سے منسوب نہیں، یوں بھی مجھ جیسی عورتوں کا گھر نہیں ہوتا۔ ایک اور آفر؟ پھر جہاں تم کہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ آپ کسی کو کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو یہ موقع نہیں دوں گی، عباد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میری بات مان لو زویا، دیکھو لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ زہر بھرے انداز میں بولی۔ وہ یہ قیاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جیسا پارسا مرد مجھ جیسی عورت کے پاس کھڑا کیا کر رہا ہے۔ عباد کے پاس ضد کرنے کا حق تھا، نہ ہی اصرار کرنے کی وجہ، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ زویا کی مطلوبہ بس آ گئی۔ وہ اس پر سوار ہو گئی اور عباد اسے دیکھتا رہ گیا۔ عباد کب سے آفس میں بیٹھا تھا،
شیشے کی میز پر کھلی ہوئی فائل آنکھوں کے سامنے تھی، مگر سوچوں کا محور فقط زویا کی ذات تھی۔ وہ کیوں اوان پیلس لوٹ کر نہیں گئی تھی؟ کیوں اتنی آسائشوں کو چھوڑ کر تکلیف دہ حالات کا سامنا کر رہی تھی؟ حالانکہ اس کے تو اوان پیلس کے لوگوں سے تمام ربوط قائم تھے، پھر کیوں؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ کہیں اسے زویا کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اس کا پس منظر کچھ اور تو نہیں تھا۔ اندر ہی اندر اسے کوئی جھنجھوڑ رہا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کب اور کہاں زویا کی وفا میں کمی یا کردار میں کھوٹ پایا ہے، اور در حقیقت اسے یہ سوال بے مصرف اور بے بنیاد لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں آج زویا کو اس حال میں دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے بہت بڑا گناہ سردرد ہوا ہے۔ زندگی میں بہت بار شاید اس نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ وہ اب اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ تبھی امینہ کے زہر خند الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو ایک دم سے وہ خود سے بولا، میں نے ٹھیک کیا، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ عباد گویا خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہا تھا اور رہائی کی چاہ میں تو توڑ مڑوڑ کر تمام دلیلیں اپنے حق میں پیش کر رہا تھا، مگر احساس جرم سے رہائی ممکن نہیں ہوتی جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے۔ سدرا نے جو کچھ کرن کی زبانی سنا، اسے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ سچ مانو تو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ عباد بھائی زویا بھابھی کے بارے میں ایسی گھنونی بات سوچ سکتے ہیں۔ جتنی محبت کے دعوے دار عباد بھائی تھے، اگر اسے سامنے رکھ کر سوچا جائے تو موجودہ حالات پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ سدرا نے گراؤنڈ میں موجود بینچ پر بیٹھتے ہوئے بڑے تعصب سے کہا۔ کرن بے حد دکھ سے گویا تھی۔ سچ پوچھو تو عباد بھائی نے زبان سے فیصلہ سے سنا دیا، لیکن ان کا دل ابھی تک اس فیصلے، اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا کہ زویا اب اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ عجیب سی حالت ہو گئی ہے۔ مجھے کبھی ان پر بہت غصہ آتا ہے اور کبھی بہت ترس، کبھی جی چاہتا ہے نفرت سے منہ پھیر لوں، اور کبھی لگتا ہے کہ مجھے ان کا دکھ بانٹنا چاہیے، لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہرحال گناہ میرے بھائی نے ہی کیا ہے۔ اس سے بہرحال زیادتی ہوئی ہے، ایسی زیادتی جس کی کوئی تلافی نہیں کبھی۔ میں اور ابو تو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر ہمارا سامنا زویا سے ہو گیا تو ہم کیسے اس سے نگاہیں ملا پائیں گے۔ کرن کی آنکھیں نم تھیں۔ سدرا نے نرمی سے کہا، کرن صبر کرو، جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی انکل کا، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ گنہگار کوئی نہیں۔ تمام فیصلے تو تقدیر کے ہاتھ ہوتے ہیں، پھر بھلا ہم کسی بھی چیز کے لیے اس انسان کو مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں جو خود قسمت کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے عبیرہ اور امینہ کے، اس لیے دونوں ماں بیٹیاں بڑے اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ چلو، تمہاری زندگی سے زویا نام کی چڑیل کا سایہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ امینہ نے سکھ کا سانس لیا۔ عبیرہ منہ بنا کر بولے، لیکن اماں، وہ منحوس اس گھر سے جا کر بھی نہیں گئی۔ آج بھی جانے انجانے کمال خالو اسے پکارتے ہیں۔ کرن تو ہے ہی اس کی چہیتی، اور صادقہ خالہ اس کے جانے کے بعد چپ سی ہو گئی ہیں۔ پہلے ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی تھی اور اب کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، اور عباد نے اس کے جانے کے بعد مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ امینہ اسے سیب کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی۔ ارے تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مرد ذات بڑی بے وفا شے ہوتی ہے، ساری عمر ایک عورت کے نام پر نہیں گزار سکتے۔ تھوڑے دن گزرنے دو، جب اس کی اولاد تمہاری گود میں آ جائے گی تو سب بھول جائے گا۔ بس اس وقت کا ذرا صبر سے کام لینا، اور ایک بات اور، اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلاؤ کہ جو اس نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اسے پچھتاووں سے باہر نکالو۔ وہ تمام عمر تمہارا ممنون رہے گا کہ تم نے دکھ کی اس گھڑی میں اس کا ساتھ دیا۔ امینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ امینہ نے اس کے پیٹھ ٹھونکی۔ شاباش۔ زویا ہاسٹل سے کمرے میں بیٹھی اپنی گزری زندگی پر غور کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جہاں ٹوٹ جانے والے رشتوں کی کرچیاں پڑی تھیں اور چھوٹ جانے والوں کا دکھ بھی کھڑا تھا۔ وہ کہاں سے چلی تھی اور کہاں آ گئی تھی، اور اب آگے کہاں جانا تھا؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں نہ کسی رستے کی شناخت تھی اور نہ ہی منزل کی تمنا۔ پیچھے فقط خسارہ تھا، اور آگے ایک نامعلوم سے دھند چھائی ہوئی تھی جس میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔
اس نے سنا تھا کہ اس دنیا میں خدا نے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ وہ زندگی کے 25 سال گزار چکی تھی، مگر ان سالوں میں وہ اپنوں کی رسوائی کا سبب بنی رہی تھی، یا پھر فقط اپنی زندگی کے دکھوں کو روتی رہی تھی۔ کیا بس یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا؟ جو کچھ اب تک اس کی زندگی میں ہوا تھا، اس میں اس کا کتنا ہاتھ تھا؟ کیا اس نے چاہا تھا کہ بات اسے اس طرح رخصت کرا کر لے جائے، وہ لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بن جائے؟ کیا اس نے چاہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سب رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر فقط عباد سے رشتہ نبھائے؟ کیا یہ بھی اس نے چاہا تھا کہ وہ ماں نہ بنے اور عبیرہ اس کی اور عباد کی زندگی میں آ کر سب کچھ نیست و نابود کر دے؟ اگر اس نے یہ سب نہیں چاہا تھا تو پھر اسے ان چاہتوں کی سزا کیوں مل رہی تھی؟ زویا نے اپنا گھومتا ہوا سر تھام لیا۔ اسے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود کو بہت بے بس اور کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ عباد آج دوبارہ کمرہ چھوڑ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ روزانہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ یہ زویا سے اس کی محبت تھی یا کوئی احساس جرم، اسے خود معلوم نہ تھا، لیکن بہرحال اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے دھیرے دھیرے وقت کی ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ بکھرتا جا رہا ہے اور اس میں کچھ بھی سمیٹنے کا یا سنبھالنے کی سقت باقی نہیں رہی ہے۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے تمام حقائق جاننے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہی کیا جو اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، پھر بھی اس کو سکون نصیب نہ تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا جو روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی بات کو لگتا تھا کہ وہ اس بوجھ تلے دب کر مر جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہ یقین بھی پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مر بھی جائے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ زویا کی کبھی کہی ہوئی بات اسے یاد آ گئی۔ انسان کو سکون تب نہیں ملتا جب انسان سے جانے انجانے میں کوئی گناہ عظیم ہو جاتا ہے، ایسا گناہ جس کی تلافی ممکن نہ ہو، اور اگر ہو تو کانٹوں کی راہ گزار کر چلنے یا آنکھ کا دریا پار کرنے کی آزمائش جیسی۔ تو گویا مجھ سے کوئی گناہ عظیم ہو گیا ہے، مگر کیا میں نے زویا کو طلاق دے دی؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن نہیں، اس نے گویا خود ہی اس بات کو جھٹلا دیا۔ تو پھر وہ سوچنے لگا، ہاں شاید میں نے اس کا حق مہر ادا نہیں کیا، اسے یوں خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا، شاید اسی لیے میں بے سکون ہوں۔ ہاں یہی بات ہو سکتی ہے۔ اس نے گویا خود کو مطمئن کیا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اسے اس کی تمام چیزیں جن پر صرف اس کا حق تھا لوٹا دے گا، اب یقیناً اسے سکون مل جائے گا۔ زویا ویٹنگ روم میں شاہدل کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ آپ یہاں اتنی صبح صبح؟ شاہدل نے اس کی خاموشی سے یہی اخذ کیا۔ مجھے کچھ باتیں کرنی تھیں اس لیے چلا آیا، شاید تمہیں میرا اس طرح آنا اچھا نہیں لگا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، زویا کے لہجے میں نرمی تھی۔ نہیں، برا نہیں لگا، بس ذرا حیران ہو گئی تھی۔ بہرحال آپ بیٹھیے اور تسلی سے کہیے آپ کو جو کہنا ہے۔ شاہدل صوفے پر ٹک گیا، زویا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے، پھر شاہدل نے کہنا شروع کیا، میں اب جو کہہ رہا ہوں اس کا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن میں بھی کیا کروں، میں ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہوں۔ احساس جرم مجھے کہیں چین سے نہیں لینے دے رہا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ زویا نے اسے پہلی مرتبہ اس طرح گفتگو کرتے سنا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ بس چہرے پر غصہ اور لہجے میں تلخی لیے رہتا۔ زوبیا آپ کی محبت نے انہیں کتنا بدل دیا ہے۔ زویا نے دل ہی دل میں رشک کیا۔ اسے گمان تک نہیں گزرا تھا کہ شاہدل کی زندگی میں آنے والی بہت سی تبدیلیوں کی وجہ خود زویا کی ذات تھی۔ وہ بلا تحمید بولا، زویا مجھے معاف کر دو پلیز۔ زویا نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بول رہا تھا، اگر اس دن میں تمہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے فورس نہ کرتا تو آج تمہاری گرہستی سلامت ہوتی۔ جو ہوا اس کی وجہ میں تھا۔ زویا کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ عباد کے دیے زخموں کا درد اس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا، مگر اب بھی وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مزید نادم ہو گیا تھا۔ زویا پلیز مت روئیے، ورنہ میں تمام عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہاری معافی مجھے احساس جرم سے رہائی دے سکے، اور تم زویا اس طرح تو میں کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ بھلے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بڑے مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، جو ہوا وہ میری قسمت تھی، اس میں آپ کا یا کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں۔
اس لیے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی احساس جرم میں مبتلا ہیں تو میں آپ کو اس سے آزاد کرتی ہوں۔ پلیز آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ مت رکھیں۔ شادل حیران تھا۔ مجھے تو شاید اس شخص سے بھی نفرت نہیں جس کی وجہ سے آج میں ہر رشتے سے محروم ہو چکی ہوں۔ اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر ایک دم سے ویٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ شاید اب اس کے ضبط کے انتہا ہو چکی تھی۔ شادل دیر تک ہلتے پردے کو دیکھتا رہا۔ زویا کی آنکھوں کی نمی اب بھی وہ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ زویا کو ملنے زوبیا شام کو آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس کے منہ سے یہ سن کر کہ شادل اس سے صبح صبح ملنے آیا تھا وہ کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ جب صبح زوبیا نے شادل سے آفس جلدی جانے کا سبب پوچھا تھا تو تب اس نے کہا تھا کہ وہ آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بھی ہلکا سا بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ زویا سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ بات اس نے کیوں چھپائی؟ زوبیا کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ زویا بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی مگر زوبیا کا دماغ کسی اور سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ شادل نے اس سے جھوٹ بولا، لیکن کیوں؟ جو ہو گیا تھا اس کے لیے کرن اندر ہی اندر آفاق سے شرمندہ تھی۔ وہ آفاق سے کترانے لگی تھی۔ اب تک کے حالات اسے محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اس لیے کرن اب اپنے دل کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اور آفاق ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ آفاق اس کے اجنبی سے رویے کو کب سے نوٹ کر رہا تھا مگر اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آج وہ اسے لائبریری میں اکیلی کتاب تلاش کرتے ہوئے مل گئی۔ شیلف سے کتاب نکال کر وہ جوں ہی پلٹی، آفاق کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے نروس ہو گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ آفاق نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے دیکھ کر یوں گھبرا گئیں جیسے میں کوئی بھوت ہوں؟ کرن نے نظریں ملائے بغیر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ کرن نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اس مرتبہ بھی آفاق سے نگاہیں چرا لیں۔ میں بھلا آپ سے کیوں بھاگوں گی؟ آفاق بولا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں تلخی در آئی۔ میری ذات میں پیا کوئی بھی راز پانے کی جستجو کم از کم آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا میری ذات اور میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میرے متعلق کوئی بھی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ آفاق نے گویا جتایا، میں جانتا ہوں کہ زویا کے حوالے سے میں اکثر تمہیں ہرٹ کر دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم میرے ساتھ بیگانوں جیسا رویہ اختیار کرو۔ آفٹر آل ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ کرن کا انداز بڑا فیصلہ کن تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں، دوست بھی نہیں۔ ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آ گیا، پھر سنبھل کر بولا، ایک وقت مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں تمہارے لیے بہت اہم ہوں۔ اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے تم میرے لیے کچھ اسپیشل فیلنگز رکھتی ہو۔ شاید دھوکہ اتنا ہی شدید تھا کہ اس کی زبان پر وہ صداقت آ گئی جسے اس نے کبھی الفاظ نہیں دینا چاہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کرن کو کبھی یہ احساس ہو کہ خود آفاق بھی اس کی فیلنگز کو اہمیت دیتا ہے۔ مگر آج بہرحال کرن پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرے اور آپ کے درمیان بھی کوئی رشتہ نہیں رہ سکا، اور میں اعتراف کرتی ہوں کہ ایسی خوش فہمی نے کبھی میرے دل میں جگہ پائی تھی کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کر دیا کہ ہاں وہ میری خوش فہمی ہی تھی۔ اور اب تو وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آفاق نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کرن نے بامشکل کہا، عباد بھائی نے زویا کو طلاق دے دی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آفاق سناٹے میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے کرن کو دیکھا۔ آفاق نے اسے گھورا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو بے اختیار ہی آفاق کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کرن اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے اسے تحیر سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بنا لائبریری سے باہر نکل گئی۔ آفاق کا خون اس وقت بری طرح کھول رہا تھا۔ رات کو شادل لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب زوبیا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ فوراً متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے؟ اس کے لہجے میں زوبیا کے لیے بہت محبت تھی۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹی وی پر کچھ دیکھنا چاہو گی؟ وہ پھر سے بولا۔ وہ مختصراً بولی، نہیں ٹھیک ہے۔ دو پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ پھر شادل دوبارہ بولا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟
زوبیہ نے بنا تہمید باندھے وہی پوچھا جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ صبح زویا سے ملنے گئے تھے؟ شادل ایک پل کے لیے چونکا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، ہاں۔ وہ قدرے شاکی لہجے میں بولی، لیکن جب میں نے صبح آپ سے جلدی جانے کی وجہ پوچھی تھی تو تب آپ کا جواب مختلف تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے زوبیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا بات ہے، مجھ پر شک ہو رہا ہے؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تب شادل نے اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ زویا سے معافی کا خواستگار تھا۔ زوبیہ اب اس کی جانب سے بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ عباس صبح سویرے جب گھر سے نکلا تھا تو اس وقت اس کی بس یہی خواہش تھی کہ زویا اسے مل جائے تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے اور اس کا قرض اتار سکے۔ اور جب اس کی نگاہ بس اسٹاپ پر کھڑی زویا پہ پڑی تو اسے لگا کہ جیسے اس کی خواہش کی تکمیل ہو گئی ہو۔ آف وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اوڑھنے کا انداز اب بھی ایسا ہی تھا کہ سر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے وجود کو بھی ڈھانپ لیتی تھی۔ ابھی بس اسٹاپ پر رش زیادہ نہیں بڑھا تھا، یعنی وہ اطمینان سے زویا سے بات کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر زویا کے قریب آ کھڑا ہوا، مگر اسے بات کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اس نے آہستگی سے کہا، کیسی ہو زویا؟ تب اس نے چونک کر مخاطب کرنے والے کو دیکھا اور اپنے سامنے عباد کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے تاثرات آ گئے۔ عباد اس کی فطرت سے واقف تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یوں سرے راہ تم سے بات کرنا تمہیں کبھی اچھا نہیں لگے گا، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مجھ سے اپنی مرضی سے کسی بھی دوسری جگہ مل کر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہو گی۔ زویا اب بھی جواباً خاموش تھی، لیکن عباد کو دیکھ کر جس کرب سے وہ گزرتی تھی اسے الفاظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے ترہم بری نگاہوں سے دیکھے، اس پر ترس کھائے یا اسے کمزور سمجھے۔ یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اتنا کہہ کر جیب سے ایک خاکی لفافہ نکالا۔ تمہارا کچھ قرض مجھ پر باقی ہے جسے ادا کیے بنا مجھے سکون نہیں ملے گا، اور وہ قرض تمہارا حق مہر ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ لو۔ عباد نے اس کی جانب لفافہ بڑھایا۔ زویا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس مرتبہ زویا کے لبوں پر سوال تھا، کیا ہے یہ؟ اس نے آہستگی سے کہا، تمہارا حق مہر۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، صرف تمہارا حق دے کر اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ زویا نے کہا، حقوق و فرائض رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان اب تمام رشتے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور اجنبیوں سے کچھ بھی لینا میں اپنے وقار کی توہین سمجھتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ کاش اس عزت اور وقار کا خیال تم نے اس وقت رکھا ہوتا جب آدھی رات کو تم شادل کے ساتھ، پتہ نہیں کیوں اب بھی یہ بات اس کا خون کھولا دیتی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بولی، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، زویا نے تیزی سے اس کی بات قطعی کر دی، پلیز آپ میرا نام مت لیا کریں، کیونکہ جب آپ میرا نام لیتے ہیں تو مجھے اپنے نام سے ویسی ہی نفرت محسوس ہوتی ہے جتنی اس رات آپ نے مجھ سے کی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ عباد ایک پل کے لیے ہی صحیح اندر ہی اندر لرز اٹھا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زویا اس سے اتنا کچھ کہہ سکتی ہے۔ میں نے آپ کو ہر وہ چیز معاف کی جو آپ کی تصریف میں تھی۔ میں آپ کو ہر اس زیادتی کے لیے بھی معاف کرتی ہوں جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے، لیکن میرے معاف کرنے کے باوجود آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا احساس آپ کو کبھی بھی چین نہیں لینے دے گا۔ آپ کو زندگی میں ہر وہ چیز، ہر وہ رشتہ مل جائے گا جو آپ کی زندگی کو مکمل کر سکے، لیکن پھر بھی آپ کی ذات ادھوری رہے گی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ قدرے استہزائیہ انداز میں بولا، اگر مجھے بد دعائیں دے رہی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جب انسان پر اپنی کمزوریوں کا ادراک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی ہی باتیں کرتا ہے۔ لیکن تم بھول رہی ہو کہ الفاظ کسی بھی نوعیت کے ہوں ایک انسان کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب آنکھوں کے سامنے وہ بہت سی سچائیاں ہوں۔ زویا نے اتنا کہہ کر منہ پھیر لیا، مجھے آپ سے بحث کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، بس آپ سے اتنا کہنا ہے کہ آئندہ میرے راستہ روکنے یا مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ عباد کو وہاں کھڑے رہنا بے مصرف لگا، اس لیے وہ خاموشی سے اپنی گاڑی کے سمت بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں قدموں میں تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ شہراز جب آفس سے گھر آیا تو خلاف توقع
آفندی ہاؤس میں کافی رونق تھی، شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو سبھی موجود تھے۔ زیادہ حیرت اسے بابا صاحب کی موجودگی سے ہوئی تھی۔ سمن نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ آؤ آؤ بیٹے، آج آنے میں بڑی دیر کر دی، وہ بےتابی سے بولی۔ سب ان کی بےتابی پر مسکرا کر رہ گئے۔ شراز خبرنکوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یقیناً تم اس وقت حیران ہو، تم ذرا فریش ہو لو پھر بتاتے ہیں۔ شراز نے کمرے میں موجود تمام لوگوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ سب بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے، البتہ رضیہ اور شادل کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ زوبیہ بھی کچھ چپ چپ سی تھی۔ اگر کوئی بہت بڑی خوشی کی بات تھی تو وہ لوگ اتنے اداس کیوں تھے جو اس کی خوشیوں اور غموں کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کرتے تھے؟ اور نینا؟ اس نے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں۔ نینا کہاں ہے؟ بابا صاحب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ جاؤ شہراز، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، آج تمہارے لیے خاص دن ہے۔ جی، وہ اتنا کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ شراز اپنے کمرے میں آیا تو نینا اس کی الماری کھولے کھڑی تھی۔ شراز کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کی نگاہیں ایک پل کے لیے اس کے قدرے لمبے مگر اسٹائلش انداز میں سیٹ ہوئے بالوں پر ٹھہری۔ اسی پل وہ پلٹی، دونوں کی نگاہیں ملی۔ نینا نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ شراز کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں موجود اپنے قلب شدہ کپڑوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ بے حد الجھا ہوا تھا۔ یہ آج گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ پورا عوان پیلس غیر متوقع طور پر یہاں موجود ہے۔ امی، شادل، زوبیہ چہرے پہ عجیب تاثرات لیے بیٹھے ہیں، اور اب تم یہ کپڑے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں عام طور پر یہ کپڑے نہیں پہنتا۔ پلیز تم مجھے بتاؤ گی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نینا نے ہینگر کیے کپڑے اس کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، پہلے تیار ہو جائیے، تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ شراز نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر پھینک دیے۔ نینا ذرا سہم گئی۔ وہ ضدی انداز میں بولا، نہیں پہنوں گا جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی۔ نینا خفگی سے بولی، جس انسان کی شادی ہونے والی ہو اسے یوں بچوں کی طرح ضد کرنا زیب نہیں دیتا۔ وہ حیران سا تھا۔ شادی؟ میری؟ نینا بنا جواب دیے جانا چاہتی تھی، مگر شراز اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شراز نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں تلخی سی تھی۔ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ چڑ سا گیا۔ نینا پلیز صاف صاف بتاؤ کہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ کچھ نہیں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کیونکہ آج آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کی خواہش کے مطابق۔ وہ دھاڑا، شٹ اپ۔ نینا کا دل سہم گیا۔ شراز نے اسے گھورا، اگر ایک بار پھر تم نے یہ الفاظ دہرائے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میری مرضی، میری خواہش کیا ہے؟ اس نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی شراز نے اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ کے گرفت میں لے لی۔ وہ بری طرح چونکی۔ شاید اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ میں کچھ جاننے یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے برائے مہربانی مجھے اپنے ذاتی معاملات سے دور رکھیں اور پلیز میرا رستہ چھوڑ دیں۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ تم آخر کس احساس تفاخر میں مبتلا ہو؟ آخر شراز افندی کیا کرے؟ وہ تم سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے، تمہاری ذرا سی کوتاہی پر دربدر ہونے کو تیار ہے، تمہارے لیے اپنی جان تک گنوانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ نینا خاموش تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری فیلنگز کو ہرٹ کرو۔ نینا، یک طرفہ محبت ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو صرف تھکاتی نہیں بلکہ اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے، اور تم نے شراز سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے نینا کی کلائی چھوڑ دی اور رخ پھیر لیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ نینا کے اجنبی انداز پہ کچھ زیادہ ہی دکھی ہو رہا تھا۔ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اور میری غلطی یہ ہے کہ میں اس پتھر کو دل سمجھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں سمندر آن ٹھہرا۔ سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن شاید آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے مجھ پر یقین کرنے کی آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں۔ اب تو مجھے لگتا ہے میری ذات وہ نوکیلا پتھر ہے جو صرف زخم دے سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ شراز سرد سے اس کی جانب پلٹا۔ نینا کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اس کا غصہ فوراً ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کتنا بے حس تھا۔ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس گھڑی وہ خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوگی۔ شراز نے بڑی نرمی سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے، اور عین اسی وقت رضیہ، سمن اور ذاکرہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا
وہ شاید ان کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا کہ وہ تینوں اپنی جگہ ساقط ہو گئیں۔ شراز نینا کے بے حد قریب کھڑا تھا، جس کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ نینا کے شانوں پر جمے ہوئے تھے۔ البتہ نینا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ذاکرہ نے صدمے کی سی کیفیت میں اسے پکارا، نینا! وہ دونوں چونک کر پلٹے۔ شراز حیرت کا شکار تھا، جبکہ نینا کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ آسمان پل کے پل میں اس کے سر پر آن گرے گا۔